تو وہ گستاخ جو تھا تو یار دوران بحث جو ہے نا وہ اس گستاخ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی نا، اس کو گولی جب دی گئی اس کا جو لہو خون جو ہے وہ کتا چاٹنے لگ گیا. تو ادھر ایک کول ملتا ہے کہ کتا جو ہے وہ مسلمان کا خون نہیں چاٹتا. تو ثابت یہ ہوا کہ واقعی وہ ملعون گستاخ جو بحث کرتا تھا وہ مسلمان نہیں رہا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم جی استاد جی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. استاد محترم وعلیکم السلام مرحبا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے جناب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم تسا نا سلام نہیں پیش کر دیتا ہے اور تسا نہیں عرضی بھی جناب دوبارہ حاضری نہیں پیش کر دیتے ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین. مسجد اے علی مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جڑی نظر آ رہی ہے جی، جی مسجد علی مولا علی شریف. شیر خدا. اچھا اجازت ہے میں فیملی نال ہوں جانا ہے استاد محترم. جی ہاں جی ہاں جی خدا حافظ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جمعہ شریف ہے جی، درود پاک پڑھ لیں. صلو علی جی الحبیب صلی اللہ صلاۃ تعالی علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا حمزہ میاں کا سن رہا تھا میں ابھی کہ پیپر ہو گئے ہیں. کس چیز کے پیپر ہوئے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد محترم ان کے نیٹ تھوڑا سا کمزور ہے. حمزہ ہاں بھائی آپ فرما رہے تھے کہ پیپر ہونے والے ہیں یا پتہ نہیں ہو گئے ہیں، تو کس چیز کے ہوئے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں استاد محترم. استاد جی سینکڈ والے ہو گئے ہیں اور جنوری میں ہے کس درجے کے؟ فائنل خامسہ کے. خامسہ. جی اچھا ٹھیک ہے. آپ دعا کیجئے گا. ہاں اللہ پاک خیر فرمائے. کتنے طالب علم ہیں آپ کی کلاس میں؟ 44. اچھا ماشاء اللہ صحیح یہ ہے. استاد گرامی ہمارا پہلا ہی ہے، یعنی کہ ہم پہلے ہی ہوں گے جو اس جامعہ سے نکلیں گے. یہ ابھی نیو بنا ہے. میرے استاد گرامی ہیں ضیاء الدین مدنی، علامہ ضیاء الدین مدنی، جنہوں نے یہ جامعہ سٹارٹ اپ لیا تھا. اچھا دعوت اسلامی کے تحت ہے یہ. استاد کون کون سے ہیں؟ جی استاد آپ کے کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہیں علامہ تقیر نورانی، ایک ہے علامہ صدیق حیدری، ٹھیک ہے، اور ایک نائب اعلیٰ ہیں، نائب ناظم اعلیٰ، ٹھیک ہے، جو نائب ہیں. ایک تو ناظم اعلیٰ جو ہیں وہ ہمارے استاد گرامی ہیں ضیاء الدین مدنی. استاد بھی ابھی تقریباً 5-6 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہے. ابھی نیو بنا ہے یہاں لاہور میں. صحیح صحیح. اچھا علم منطق کی کون کون سی کتاب پڑھی ہے؟ حمزہ بھائی لگتا مصروف ہو گئے. ٹھیک ہوگی. اچھا بات یہ کرنی تھی، وہ بھی مصروف ہو گئے شاید.
بات جو کہنے کے لیے میں آیا تھا، میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا کافی دیر کا. یہ کہہ رہے تھے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو بات صحیح ہو نہیں پاتی. صحیح ہے، تو دعا کریں کہ میں اچھا ایک متکلم بن جاؤں. تو اس کے لیے کچھ ڈوائسز میں کرنے کے لیے آیا تھا، کچھ واض و نصیحت. تو وہ ابھی چلے ہی گئے ہیں، تو سامنے ہوتے تو چلو میں ان کو کچھ سمجھاتا، تاکہ دیگر طلباء اور طالبات کے لیے بھی فائدہ ہو جائے، جو ہمارے مدارس عربیہ کے طلباء اور طالبات ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر لاکھوں روپیہ لگتا ہے ایک طالب علم کے اوپر. لاکھوں روپیہ لگنے کے بعد ایک عالم دین تیار ہوتا ہے، 3 ٹائم اس کو کھانا دیتا ہے ادارہ، عید شبرات کے اوپر کپڑے بھی ملتے ہیں، کتابیں بھی سال کی ہوتی ہیں، اور دیگر اخراجات. اور خاص کر کے دعوت اسلامی کے مدارس تو بہت ہی پیسہ لگاتے ہیں ایک طالب علم کے اوپر. عام مدارس میں کم ہے، دعوت اسلامی کے مدارس میں زیادہ ہے. ہمیں تو سمجھ لو کہ پھل فروٹ بھی ملتا تھا، کھانا بریانیاں، چرگے مرگے، اور پتہ نہیں بہت ہی اللہ کھانا. یعنی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر. عام مدارس میں یہ نہیں ہے. عام مدارس میں کہ بہت ہی ناقص حالت ہوتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے مدارس میں محنت بھی پھر اسی طریقے سے کروائی جاتی ہے. آپ خود اندازہ کر لیں کہ پہلے درجہ اولا کے اندر ہی ہمیں المنجد یعنی لغت ہے جو عربی لغت، وہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی تھی پہلے درجے میں. یہاں عام مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ فارغ التحصیل ہو جاتا ہے، وہ کوئی اچھا مبلغ بھی بن جاتا ہے یا مقرر یا اچھا پیر بن جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی یہ المنجد بھی کوئی لغت کی کتاب ہے کہ نہیں، اور عربی کے الفاظ کا ترجمہ کیسے تلاش کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو محنت بھی اسی طریقے سے کروائی جاتی ہے. اب نور الاضاء کو لے لیں، جو ابتدا کے اندر فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی، درجہ اولا یا ثانیہ میں شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا حاشیہ وہ ایک تو وہ کتاب عربی کے اندر ہے، پھر اس کا جو حاشیہ وہ بھی عربی کے اندر ہے. بچے کو وہ حالانکہ ابتدائی بچہ ہوتا ہے، اس کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے، اس کے اوپر ڈیو ہوتا ہے، اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ یہ گھر سے تیاری کر کے آنی. استاد پڑھائے نہ پڑھائے وہ بعد میں، گھر سے تیاری کر کے آنی. یہ ان کے خود تراجم تلاش کر کے آنے. حتیٰ کہ ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ الفاظ کا ترجمہ تم نے کہاں سے تلاش کیا، المنجد کا صفحہ تک لکھ کے لانا ہے. وہ سائڈوں پہ جو جگہ ہوتی ہے کتاب کے، تو اس کا وہ لکھو کہ یہ اس لفظ کا ترجمہ المنجد کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہوا، اور یہ باب ہے کیونکہ وہ ثلاثی مجرد مزید فی
रुबाई मुजर्रर, रुबाई मजीद फी, वो तलाश करके लाना है। बाब देखना है, बाब कौन सा है। अगर एक लफ्ज सुलासी मुजर्रद के 6 बाबों से आ रहा है तो 6 के अंदर ही तर्जुमा अलग अलग है, वो भी साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि बाब नासारा यंसुरु से अगर आएगा तो तर्जुमा ये होगा, बाब फाताहा यफ्ताहू से आएगा तो तर्जुमा ये होगा, बाब सामिया यस्माऊ से आएगा तो तर्जुमा ये होना है, हासिबा यासिबू से आएगा तर्जुमा ये होगा, कारुमा यकरुमू से आएगा तर्जुमा ये होगा। ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। तो इतनी मेहनत दर्जा उल्ला सानिया के अंदर करवाई जाती है, और ये दावत इस्लामी के तमाम मदारस के अंदर, पूरी वर्ल्ड के जो मदारस हैं उसमें यही रूटीन। तो हमजा चूंकि वो चले गए हैं अब, तो बात ये है कि मदारस के अंदर आपकी दरसी किताबों के ऊपर तो बड़ी महारत दिलाई जाती है, वो ठीक है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन अगर आपने मुनाजरे की फील्ड इख्तियार करनी है, अगर आप चाहते हैं मैं मुखालिफीन इस्लाम के साथ मुनाजरात करूं, डिबेट्स करूं, तो फिर उस फन के लिए आपको इल्मे मंतिक, इल्मे फलसफा, इल्मे कलाम, इल्मे बलागत, इन 4 के ऊपर महारत, और आप साथ असूल फिक को भी डाल लें, इल्मे असूल फिक, ये 5 चीजें टोटल हो गई। इनके अंदर आपको महारत तामा होनी चाहिए। अगर अभी तो दौरे तालबे इल्मी है आपका, अभी अभी मेहनत कर लेंगे तो ठीक है, बाद में ना ही तो मेहनत आपसे होनी है। जब बंदा फारिगु तहसील हो जाता है फिर उसके मामले कुछ और हो जाते हैं, वो फिर उसकी एक फील्ड बन जाती है। उसको या तो मुदर्रिस लगा दिया जाता है, या मतलब किसी मकतब में लगा दिया जाता है, या उसकी कोई और ड्यूटी किसी जगह पे लगा दी जाती है, तो वो फिर उसकी जिंदगी उस जगह पे सरफ हो जाती है। तो बाद में अगर आप कहें कि मेहनत कर लूंगा इन कवायदो ज़वाबित की, वो नहीं हूं। ये सब कुछ दौरे तालबे इल्मी के अंदर ही करना पड़ेगा। ये मैं अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और यूट्यूब के ऊपर भी इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, तो जो भी सुन रहे हैं, मैं सब अपने दोस्तों, तुलबा और तालिबात, सबको भी मुखातब, सब की तालीम और तरबियत के लिए ये अर्ज कर रहा हूं। अगली बात ये है कि फिर आपने ये तलाश करना है कि आपका शौक किस चीज में है। अगर मुनाजरे की बात करूं, मुनाजरे की फील्ड, अब मुनाजरा करने के लिए आया आप रद्दे कादियानियत करना चाहते हैं, रद्दे ईसाइयत करना चाहते हैं, रद्दे हिंदूमत करना चाहते हैं, रद्दे इल्हादियत करना चाहते हैं, या रद्दे वहाबिया करना चाहते हैं? आप क्या, आपका शौक क्या है, क्या करना चाहते हो भाई? रद्दे शीयत करना चाहते हैं? कोई बताए आप कम से कम, या आपको फैसला पहले करना पड़ेगा कि मैं करना क्या चाहता हूं। अच्छा, इससे भी पहले एक और चीज करनी है, वो ये है कि आप अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहले देखें कि मैं क्या कर सकता हूं। बसा औकात ऐसे होता है कि एक बंदा बहुत अच्छा मुकर्रिर बन सकता है, लेकिन बहुत अच्छा मुदर्रिस नहीं बन सकता। अब जो बहुत अच्छा मुकर्रिर बन सकता है, उसको अगर तुम तदरीस के ऊपर लगाओगे
ناکام ہو جائے گا زندگی کے اندر. پہلے خود اپنے اندر تلاش کریں میں کیا کر سکتا ہوں. ڈیبیٹ مناظرہ ایک الگ سے فیلڈ ہے. یہ پہلے آپ اپنی زندگی کا، اپنے جسم کا، اپنے باطن کا، اپنے مزاج کا، اپنے علم کا آپ احتساب کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر تو اندر سے فیصلہ یہ ملے اور جواب یہ ملے کہ تم پیر و مرشد بن سکتے ہو، تو پھر بھائی آپ پیر ہی بنے، کوئی آستان نہ کھولنے، صوفی بنے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ جب اندر سے جواب یہ ملا کہ تمہارے اندر صلاحیت پیر بننے کی ہے، ہاتھ چموانے کی ہے اور نوٹ شوٹ لینے کی، بس ٹھیک ہے وہ کرو. پھر کوئی اور کرو گے ناکام ہو جائے. اگر اندر سے فیصلہ آ جائے کہ میں نے ڈیبیٹ کی فیلڈ میں آنا ہے، ٹھیک، پھر ان سب چیزوں کو تمہیں ترک کرنا پڑے گا. نہ ہی پیری مریدی، نہ ہی مسجد و محراب و ممبر، سمجھ آئی کہ نہیں، امامت و خطابت اور تدریس اور یہ والی ساری چیزیں. میاں صاحب بڑی مہربانی، شکریہ بھائی. تو پھر ان سب چیزوں کو کشتیاں جلا دینی ہیں سائڈ پہ. سمجھ آئی کہ نہیں، پھر سب سائڈ. اب اگلی بات میاں زید، شکریہ بھائی. اگلی بات یہ ہے کہ اب مناظرے کی فیلڈ کے اندر بھی تمہیں یہ تلاش کرنا ہے کہ میں نے آگے کس فیلڈ میں، اس میں بھی شکیں بنتی ہیں. دیکھو کہ تمہارا علم اور نالج کس چیز میں زیادہ ہے، پھر اس فیلڈ میں جانا ہے. تم کسی اور جگہ کرو گے تباہ آزمائی ناکام ہو جائے. سمجھ آئی کہ یہ پہلے فیصلے کرنے ہیں، جذبات نہیں. جذبات میں نہیں آنا کہ جن نے لایا گلی تے او دے تلاش کر لو. اب دیکھو نا، ہم چھوٹے چھوٹے جب ہوتے تھے تو اس ٹائم کیا آتا تھا کہ ڈاکٹر ہوتے تھے، گلی کی نکڑ پہ چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، اس میں آنکھ درد والا بھی اس کے پاس جا رہا ہے، دان درد والا بھی اس کے پاس، کان درد والا بھی اس کے پاس، تو پیٹ درد والا بھی اس کے پاس، گردے کا مریض بھی ادھر، تو دل کا مریض بھی ادھر، تو سارے سر پیڑ کا بھی مریض ادھر ہی. لیکن اب کیا ہو گیا، اب ڈاکٹروں کے اندر ہزاروں شاخیں بن گئی ہیں، ہر چیز کا اسپیشلسٹ الگ الگ. دانت کا الگ ہے، کان کا الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، ناک کا الگ ہے، گلے کا الگ ہے، پیٹ کا الگ ہے، دل کا الگ ہے، گردے کا الگ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب تو بالوں کا ڈاکٹر لگ گئے. سمجھ آئی کہ نہیں، اتنی یعنی بریکی کے اندر چلے گئے ہیں. عالم دین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک ہو عالم دین تو آپ نے کہہ دیا کہ دین کا علم رکھنے والا، چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اندر بھی شاخیں ہیں. بھائی وہ کس چیز میں اسپیشلسٹ ہے، کیا کر سکتا ہے وہ. مطلب عالم دین تو ہے، دین کا اس کو علم ہے، لیکن آگے وہ کون سی فیلڈ ہے اس کی، یا تو اس کے اندر ہزاروں شاخیں ہیں میاں. اب دیکھیں نا، مدارس کے اندر جب کتابیں تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو اساتذہ کا ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے، کمرے کے اندر سارے اکٹھے ہوتے ہیں. لو جی، درجہ اولا ہے، ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، رابعہ ہے، خامسہ ہے، سادسہ ہے، سابعہ ہے، ثامنہ ہے. اچھا جی، ٹوٹل کتابیں یہ جناب 100 کتاب ہے جی. ابھی اس کے پیریڈ ڈیوائیڈ کرنے ہیں. اس کے اندر علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم ادب ہے، علم بدیع ہے، بیان ہے،
فصاحت ہے، بلاغت ہے، کلام ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اصول حدیث، تفسیر، فقہ ہے، بلا بلا بلا. اور ایک ایک فن کے اوپر 10 کتابیں. اساتذہ کے اندر مشاورت ہوتی ہے کہ آپ کون سی کتاب لینا چاہتے ہیں، کون سا فن اس سال آپ پڑھائیں گے. میری اگر زیادہ مہارت ہے علم منطق میں تو میں کہوں گا منطق کا فن مجھے دے دیں. ساتھ والے بیٹھے ہیں حضرت جی، وہ کہتے ہیں علم صرف پر مجھے دے دیں. ادھر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں علم نحو مجھے دے دیں. یہ بات ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف فیلڈز ہیں، ضروری نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں مفتی ہے، دارالفتاح ہے، دارالفتاح کے اندر بھی مختلف ماہرین مفتی ہوتے ہیں. ایک فن مطلب ویسے تو دارالفتاح ہے جی، یہاں فتویٰ دیا جاتا ہے. بھائی فتوے کی بھی مختلف کیٹاگریز ہے. بیع و شرع ہے، وہ جناب نکاح ہو طلاق کے مسائل ہیں، تمہارے عبادات ہیں، تمہارے معاملات ہیں، بڑی اس کی بڑی شکیں. سمجھ آئی کہ اب بڑے بڑے جو دارالفتاح جیسے دارالفتاح اہل سنت ہے، اور بھی بڑے بڑے دارالفتاح، انہوں نے 10 20 50 مفتی بٹھائے ہوتے ہیں. لو جی اگر بیع و شرع کے مسائل پوچھنے تو یہ 2 مفتی صاحب ہیں، ان سے پوچھنے. نکاح اور طلاق کے وہ 2 مفتی صاحب، وہ کاؤنٹر اس پہ چلے جائیں. سمجھے؟ وراثت کے مسائل کے لیے وہ مفتی صاحب کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنا جا کے. رد کے اوپر کچھ مسائل پوچھنے ہیں عقائد کے حوالے سے، وہ والے مفتی صاحب وہ رد والا کام کرتے. اعتقادات کے مسائل صرف وہ ایک مفتی صاحب ہیں، سب سے نہیں پوچھنا. سمجھے؟ تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنے اندر خود جھانکنا ہے، خود آپ نے بھائی اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں کر کیا سکتا ہوں، پھر وہ کام کریں. اچھا یہی اصول زندگی کے تمام معاملات کے اندر، یہ اصول تو چلو میں نے مدارس کے طلباء اور طالبات کے لیے بتایا، لیکن یہ زندگی کے تمام معاملات. ایک بندہ بھائی وہ ترخان، اچھا ترخان ہے، ترخان کے اندر بھی مختلف کیٹاگریز ہیں. وہ فرنیچر بنانے والا الگ ہوتا ہے، کچن کا کام کرنے والا الگ ترخان ہوتا ہے، اس کی بھی کیٹاگری. تو اب وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کس کے اندر زیادہ اس کو شوق ہے، پھر وہی کام کرے. جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے. جس کے اندر اس کو تجربہ نہیں یا اس کا وہ نہ کرے، اس کے اندر خطا کھائے گا کیونکہ تجربہ نہیں نا. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا والدین سے، باپ دادے سے جو چیز چلتی آ رہی ہوتی ہے اولاد وہ کرتی ہے. وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ وراثت میں ملا ہوتا ہے ان کو وہ فن، تو اس میں وہ کامیاب ہو جاتی. اگر ایک باپ کے 5 بچے ہیں تو ان میں سے وہ بچے جنہوں نے باپ کا پیشہ نہیں اختیار کیا، کوئی اور کر لیا، اس میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، کیونکہ تجربہ نہیں نہ ہوتا. تو ابھی میں فوکس کر رہا ہوں مدارس کے طلباء اور طالبات کو. تو مناظرے کی فیلڈ میں اگر آپ نے آنا ہے تو یہ اپنی زندگی، پوری زندگی کے میں آپ کو تجربات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے بڑی ٹھوکریں کھائیں. مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا، مجھے اللہ پاک کی نصرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی مدد وہ شامل حال ہے. باقاعدہ طور پہ مجھے نہیں کسی نے لگایا، کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی.
بس اللہ پاک کی طرف سے بس ایک ذہن میں چیز آ گئی، بس یہ ہے. لیکن جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمجھ لو کہ میں آپ کو باقاعدہ ایک تربیت دے رہا ہوں. ایک جس رستے سے ہم گزر کے آئے ہیں اس رستے کی ہم آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، آگہی دے رہے ہیں کہ اس رستے میں فلاں جگہ پہ کھڈے ہیں، فلاں جگہ پہ روڈ پکا ہے، فلاں جگہ پہ ڈاکو چور لٹیرے ہیں، کیونکہ اس رستے سے ہم گزر چکے ہیں نا پہلے. یہ بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر جب سب کچھ سوچو بچار آپ نے کر لی کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اس وقت پھر اس فن پر آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا. مطالعے کے بغیر کچھ بھی نہیں ملنا. آپ کہیں میں براڈوں بروڈوں پہ آ جاؤں گا ادھر سونا سنا کے، کچھ نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں اتھے آنا. تجربے کی بات، بڑی آپ کو مار کھانی پڑے گی. مطالعہ شرط ہے، مطالعہ نہیں کچھ بھی نہیں. پوری کھوج لگانی ہے، پھر بات کی تہ تک جانا ہے. بات چلی کہاں سے، کیسے چلی، کیا ہوا، بس کھوج لگانے کی جب آپ کو عادت پڑ گئی نا، بس پھر خیر. بات کی تہ تک جانا ہے، اندر تک گھسنا ہے. اصل کتاب تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے. جب تک آپ اصل کتاب نہ دیکھ لیں آپ کو چین نہیں آنا چاہیے. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. یہ رات کو ہی میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی. ویسے تو یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، ساری پڑھی ہوئی ہے، سچی حکایات، ٹھیک ہے، 5 جلدیں ہیں اس کی. تو بچپن میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن رات کو میں نے اتفاقاً یہ میں نے ایک منٹ کھول لوں تو میں پھر آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ تصوف کتب، ٹھیک ہے، سچی حکایات، یہ جلد اول. اچھا اس میں یہ دیکھیں، یہ حضرت مولانا نے یہ جو کتاب لکھی ہے بڑی کمال کی کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ کتاب کے لاجواب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ پہلا باب ہے جی، اور وجود باری تعالی کے بارے میں یہ پہلی حکایت. یہ امام اعظم کا ایک دہریہ سے مناظرہ، بہت زبردست مناظرہ ہوا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہ واقعہ جو ہے یہ انہوں نے حوالہ لکھا ہے، یہ تفسیر کبیر صفحہ 221 جلد 1. اب میں آپ کو بتاؤں کہ حوالہ، یہ پوری کتاب کے اندر حوالے ایسے ہی ہیں. یہ اگلی حکایت دیکھ لیں، یہ دیکھیں تفسیر کبیر صفحہ 221 جلد 1، اگلی حکایت دیکھ لیں. یہ سیرت الصالحین صفحہ 3، ایسے ہی یہ والی حکایت روح البیان صفحہ 974 جلد 1. بات یہ ہے کہ یہ پہلی حکایت کے اوپر ہی آ جاتے ہیں واپس. یہ میں نے اب اس کی اصل تک جانا ہے کہ یہ میں اصل کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب میں اصل تلاش کے لیے نکلا تو پتا چلا کہ تفسیر کبیر کے تو بڑے مطبوعات ہیں، یہ ایک کسی مطبوعے سے نہیں چھپی. اور پھر اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، اردو کے اندر، فارسی کے اندر، انگلش کے اندر. حوالہ لکھنے والے سے یہ خطا ہوئی ہے
कि यहां पर उसने मतबूआ नहीं लिखा, ये हवाला इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अब तफसीर कबीर रात को ही मैंने ये देखें, यहां तफासीर के अंदर मैं जाऊं ना तो तफसीरे, ये सारी तफसीरें रखी हैं। अच्छा, अब तफसीर कबीर के भी अपने 3-4 नाम है। अब ये भी बड़ा मसला है। तफसीर अल फखरुर राजी है, तफसीर कबीर है, तफसीर राजी भी इसको कहती हैं। समझ आई कि नहीं? अब आम बंदे का तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखिए, मेरे पास इसकी कितनी 32 जिल्दें रखी हुई हैं। अब ये पहली जिल्दी, ये जो कि हवाला इन्होंने दिया है पहली जिल्द का, ये देखें तफसीर कबीर जिल्द अव्वल सफा 221। मैं इसी पहली जिल्द के अगर सफा 221 के ऊपर जाता हूं, ये देखिए ये सफा 221 आ गया, यहां पर ये बात नहीं लिखी हुई। पता क्या चला कि मतबूआ नहीं ना लिखा उन्होंने, रोला असल में यहां पे पड़ गए। हम कहां पे जाके तलाश करें? तो ये एक थोड़ा सा नमूना मैंने आपको चेक करवाया है कि बात की तह तक जाना है कि असल कहां से चली है, ये मैंने उस असल तक पहुंचना है। हर लिखी बात भी वो जरूरी नहीं है कि ठीक हो, उस लिखी हुई की भी तय में जाना है, कहां से चली कहां से। इसको कहते हैं मुहक्किक, यानी तहकीक करने वाला। समझ आई कि नहीं? कि इसने तहकीक की है, रिसर्च की है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी जिस दिन आ गई ना, उस दिन आप मुनाजिर बनेंगे, नहीं तो मुनाजिर भूल जाए। फिर वो ही है जैसे बराडें लगी हुई हैं, सारी बैठ के सुन सुना रहे हैं। वक्त पास तो हो ही रहा है ना, फिर टाइम पास उसको जारी रखे फिर। लेकिन अगर तो वाकई मुनाजिर बनना है, फिर ये है तरीका, असल तक जाना है। अमूमी तौर पे यहां पर क्या हो रहा है कि किसी की बनाई हुई पोस्ट को दिखाने और शेयर करने का रवाज है। मैं आपको बड़ी पोस्टें ऐसी अपनी दिखा सकता हूं, मेरी आज भी चल रही हैं नेट के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है। आपने मुनाजरा करना था? नहीं शाह जी, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया है ही नहीं अभी। मैं अभी टिकटॉक के ऊपर बैठा हूं, तो उसको लेके आए, मैं उसी के इंतजार में बैठा हूं। जी ठीक है शाह जी। उसको मैसेज करें, लिंक मैंने शेयर कर दिया हुआ है, उसे के इस लिंक के ऊपर आके आओ डिबेट करो। मैं इंतजार में बैठा हूं, अभी मैं टिकटॉक पे, ये देख रहे टिकटॉक पे अभी बैठा हूं। जी शाह जी, मैंने कल भी उसे किया था जब आप लाइव थे ना, उसने जवाब ही नहीं दिया। इसको लेके आए, इसको किसी तरीके से, असल में जो मुखालिफ होता है, जो ये धोखेबाज असल में लोग होते हैं, धोखेबाज। इन धोखेबाजों को बेहतरीन तरीका है बिल से निकालने का कि इनको लाइव लाया जाए, सारी दुनिया के सामने इनको नंगा किया जाए। बसूरत दीगर ये नंगे होने वाले नहीं, ये ग्रुप है, ये कमेंट है, ये सब चोर दरवाजे, सब टोटली चोर दरवाजे। ये चोरों का काम है, चोर डकैत। समझ है कि इनको नंगा करने का तरीका, इनको लाइव लेके ग्रुपों के अंदर इनके साथ डिबेट ना किया कर। याद रखें, ग्रुपों के अंदर आप अपना वक्त भी बर्बाद, वो तो वेला है, वो तो वेला बंदा है, वो टेप 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 उसने लगाई होनी है, कॉपी पेस्ट बस।
وہ ایسے بندوں سے بات ہی نہ کرے بالکل. اسے کہ بھائی لائیو آ جا, یا تو آپ خود آپ حضرات کریں لائیو, یا عاجز کے پلے ڈال دیں تو ہم بات کر لیں. یہ طریقہ. چلے میں جی سر. انتظار کر رہا جی ہوں اس کو لے کے. جی اچھا اچھا استاد محترم، یہ ابھی یہ جو آپ کیٹیگرائز کر رہے تھے چیزیں کہ ہر فن کے اندر بھی ہوں. آگے بہت سی مختلف کیٹیگریز ہیں، شاخیں ہیں، ایک فیلڈ کے اندر بہت سی شاخیں ہیں. ہاں رات کو نا ایک اچھا قادیانی یہ چرچ ایک میں بات کر رہا تھا وہ کمپلیٹ کر لوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی میرا ایک طالب علم ہے اویس گجرالے کا ہی ہے، تو وہ کام کرتا ہے رد دیابنا وہابیہ کے اوپر، فیس بک کے اوپر بڑا ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. تو اس نے ایک دن پوسٹ لگائی، بلکہ 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا. پوسٹ لگائی وہ الفاظات یومیہ جو ہے نا وہ اضافات اليومیہ ملفوظات ہی. ملفوظات حکیم الامت، تو اس کا حوالہ اس نے جلد بھی لگائی کہ یہ. اب میں نے اس کی اصل پہ جا کے اس کی پوسٹ پر میں نے انحصار نہیں کیا. میں نے کہا میں خود جب تک نہ دیکھ لوں گا مجھے چین نہیں آنا. میں نے جب اصل پہ جا کے دیکھا تو وہ بات ہی کچھ اور. میں نے کہا یہ کیا، میں نے اس کو پرسنل میں واٹس ایپ میں نے کہا یہ کیا ہے، کہنے لگا نہیں استاد جی غلطی ہو گئی ہے، وہ اصل میں جلد یہ نہیں یہ ہے. اب یہ دیکھیں نا، اب اگر میں اسی پوسٹ کو لے کر کے بغیر تحقیق کے میں کسی اور جگہ پیش کر دیتا، کتنی بڑی خجالت مجھے نہ ہوتی. کسی کی بات پر بھی انحصار نہیں کرنا. پوسٹیں جو آپ شیئر کرتی ہیں نہ کیا کریں، خود اپنی بنانی ہے پوسٹ. اپنی پوسٹ جب تک نہیں بنائیں گے وہ شیئر بھی نہیں کرنی، نہ دکھانی ہے نہ شیئر کرنی ہے نہ اس سے استفادہ کرنا ہے، جب تک خود نہیں دیکھ لینی. یہ میرا اپنا مزاج ہے، میں اپنے بات بتا رہا ہوں. میں کسی کی چیز پر انحصار ہی نہیں کرتا. پوسٹیں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جو پوسٹیں بنی ملتی ہیں اس کے اوپر کاٹا پیٹی پتہ نہیں کیا کیا، وہ اوپر 5-7 مورے لگائی ہوتی ہیں، ادھر بھی نام ادھر بھی نام ادھر بھی، وہی بیڑا ہی گرک کر کے رہ دیتا ہے پوسٹ. اچھا یہ بھی تو ہے نا مشکل ہے استاد محترم کہ اب ایک چیز ہے وہ پہلے دیکھی کسی کے پاس کتاب موجود ہے اوریجنل، اس میں وہ چیز ہے، اب وہ کٹ ہو گئی، آپ نے دیکھا جا کے، وہ یاد ہے آپ کو کتے والا ہاں حوالہ؟ بالکل، اگر تو کلیئر کر لیا ہوا پھر ٹھیک. نہیں وہ کتے والا حوالہ آپ دیکھا ہے نا، وہ جو کتے والا حوالہ تھا کہ عورت جو ہے وہ کتے سے کرتی تھی، کہتی تھی مجھے میاں کی کوئی ضرورت نہیں خاوند کی، تو یہ پاک دامنی حیا اور پاک نام. اچھا اس میں وہ انہوں نے نکال دیا. وہ میں نے راجہ بھائی سے پوچھا، راجہ صاحب کہ یہ حوالہ تو آپ نے وہ ادھر بک شیئر کی تھی، وہ انہوں نے نا تصاویر، تو ان میں ہاتھ بھی تھا، تو میں نے کہا وہ بھائی ادھر آن لائن میں نہیں ہے. اب انہوں نے مجھے باقاعدہ اس کے بعد ہاتھ جو کتاب ہے ان کے پاس اس میں ہے، آن لائن میں نہیں ہے. یہ بھی بڑا فرق ہے. محقق کو بہت سارے مناظر کو بہت ساری چیلنجز ہوتے ہیں برداشت کرنے بالکل پڑتے ہیں. ایسے بالکل ایسے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رد شیعہ کے اوپر کتاب جو ہے رکھی ہوئی ہے میرے پاس، تاریخی دستاویز. تو ویسے تو یہ دیوبندیوں نے لکھی ہے لیکن بہت اچھی ہے، اپنے اعتبار سے کتاب اچھی ہے. لیکن اس میں اب اعلیٰ کیا حضرت ہے علیہ رحمہ کی تعریفات بھی کی ہوئی ہیں، اعلیٰ جی حضرت علیہ رحمہ کی، اعلیٰ حضرت کی شان بھی بیان کی ہوئی ہے اس میں. ہاں. اچھا کتاب کے اندر انہوں نے کیا مزاج اختیار کیا ہے کہ شیعہ کی اصل کتابوں کے سکین لگائے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان حوالوں کو میں نے تلاش جب کرنا چاہا، اتنی مغز ماری ہوئی، اتنی مغز ماری میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کی ایک ایک کتاب کوئی سمجھ لیں اس کی عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، اور پتہ نہیں کی زبانیں. پھر ایک ایک کتاب کو پتہ نہیں کوئی 50 تو اس کے مطبوعات. وہ میں کہ کتنے پہنچ گئی ہیں یار، انہیں اصل حوالہ کتوں لبھی ہے.
یعنی اس پوری اتنی موٹی کتاب میں سے آج تک مجھے شاید 2 یا 3 اوریجنل حوالے میں جن تک میری رسائی ہو سکی ہے، بس اصلی یعنی جو میں نے نکالے ہیں صحیح جا کے، بقایا بس کتاب کی حد تک ہے۔ تو یہ ہے کہ مصنف کا کم از کم یہ حق بنتا ہے کہ وہ مطبوعہ تو ہی ساتھ لکھ دینا یار۔ اب میں ہوں، میری ٹوٹلی کتابوں کے اندر یہ مزاج ہے، میں اصل کتاب کا سکین بھی لگاتا ہوں اور اس کا فرنٹ پیج جو ہوتا ہے اس کے اندر مطبوعہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ بھی لگا بات ختم ہو جاتی ہے، میں بری ذمہ ہو گئی، کیونکہ میں نے یہ چیزیں ساری دیکھی تھی، میں نے مارے کھائی ہوئی، مجھے پتا تھا کہ یہ حوالہ اگر میں لکھوں گا تو بات کچھ کی کچھ ہی بن جانی ہے، سمجھ نہیں آنی اگلے بندے کو، کیونکہ انہوں نے کرنے ہیں مناظرے، کتاب میری سامنے پڑی ہے۔ تو جو میں دیگر مصنفین کو وہ ملامت کرتا رہا تو یہ پھر بعد والی قوم مجھے ملامت کرے گی۔ یہ باتیں تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، بات کی تہ تک جانا ہے، سنی سنائی اور پڑھی پڑھائی پر بھی یقین نہیں، اصل پڑھی پڑھائی بھی ایسی کہ اس کی اصل پہ جانا ہے۔ مثال ہے آج کے جو مصنفین ہیں، یہ مصنفین نہیں، یہ مؤلفین ہیں، یعنی اکٹھے کرنے والے، ادھر سے بھی پکڑ ادھر سے پکڑ، ہم بھی مصنفین ہیں، مؤلف ہیں۔ تو ویسے ایک لفظ ایک رائج ہو چکا ہے مصنف، سمجھے کہ ویسے یہ لفظ ہے مؤلف، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دیگر جگہوں سے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مناظر اگر بننا ہے آپ ضرور بنیے اور لازمی بنیے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میری کلاس میں 45 طالب علم بہت بڑی تعداد ہے، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ان 45 میں سے صرف آپ جاگے ہیں۔ چلو کم از کم شعور تو آیا کہ میں نے مناظرے کی فیلڈ میں جانا ہے، نہیں تو شعور ہی نہیں نہ آتا طالب علم کے اندر۔ میرے ہزاروں طالب علم طلباء اور طالبات ہیں، میری تو فیلڈ ٹیچنگ ہے، بڑی بڑی محنت کی ہے، نہیں جو میں چاہتا ہوں ویسا میرا بچہ نہیں تیار ہوتا۔ ابھی تک تو شاید مجھے نہیں کامیابی ہوئی، لیکن لگے ہوئے ہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ توکل اللہ پر اختیار کر کے لگے ہوئے ہیں، کبھی تو کبھی نہ کبھی تو ہوگا نا۔ اب یہ جامعہ ختم نبوت جو بنایا اور جو اعلان کیا ہے میں نے، دعا کریں کہ مجھے اللہ پاک اپنی جگہ عطا کر دے، اپنی بلڈنگ ہو، اپنے ہی میں سب کچھ کروں۔ تو ابھی تو رینٹ کی جگہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں بس۔ تو اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ میں ڈیبیٹر تیار کرنا چاہتا ہوں، ڈیبیٹر، متکلمین، 24 گھنٹہ بچہ میرے پاس رہے، اس کو ہم 3 ٹائم کا کھانا بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کا تیار کریں گے، اس کو ریسرچ کروائیں گے، اس کو طریقہ بتائیں گے، پتر جی انج ٹرنا جے۔ ہم نے ابھی تک مولوی تیار کیے ہیں، مسجدوں کے مولوی، 8 سال بچہ مدرسے کا کھاتا ہے، لاکھوں روپیہ اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے، وہ اتنا پیسہ لگانے کے بعد ایک صرف مسجد کا مولوی تیار ہوتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ مسجد سے آگے نہیں اس کی رسائی نہیں۔ ڈیبیٹر ہمارے پاس نہیں ہے،
متکلمین نہیں ہیں. یہ مبشر شاہ نے یہ بڑی دیر پہلے یہ بات بھانپ لی تھی، ہمارے پاس متکلمین نہیں ہیں. دور مکالمے کا ہے، دور تقاضا کر رہا ہے مکالمے کا. رات کو ایک جگہ بات ہو رہی تھی، ان کا کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی بہت بڑے سکول، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے سکول بنوائے، اور بڑی وہ مجھے بتا رہے تھے اتنے سکول، اتنے لاکھوں طالب علم، یہ بہت بڑا سیٹ اپ. اور وہ یعنی ڈونیٹ کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ پارٹیاں ہیں بڑی بڑی دنیا کی، تو ان کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے، وہ آگے پھر وہ سکول بنواتے ہیں. تو مجھے کسی ایک بندے نے، ہمارے پیار محبت والے نے، ان سے رابطہ کروایا کہ شاہ جی آپ اپنے جامعہ کے لیے ان سے رابطہ کریں. میں گیا، میں تو پہلے تو ان کی وہ باتیں سن کے تو میرے تو طوطے ہی اڑ گئے. میں کہ یار، میں اندر ہی سوچ رہا تھا بیٹھ کے، میں ایک فقیر بندہ، اور بالکل ہی مطلب بالکل ہی ان کے مقابلے میں تو زیرو سے بھی شاید نیچے ان کے مقابلے میں. تو ان کی باتیں میری کیسے سمجھ آئیں گی، یا میری باتیں ان کو کیسی سمجھ آئیں گی؟ وہی ہوا. وہ میں نے کہا جی، میں کہنے لگے کیا کرنا چاہ، میں نے کہا جی یہ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کچھ نہیں سمجھ آیا، انہوں نے کہا یا کی ہے کیڑی سانو گلاں سناندہ ہے. بہرحال میں وہ سلام کر کے جی حضرت جی انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے، میں آ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہماری باتیں بھی کئیوں کو نہیں سمجھ آتی، لیکن بات ہے وہی جو عاجز نے مارے کھائی ہیں. ہاں، مناظرین تیار کریں، مناظرین. مبشر شاہ نہ بھی کر سکے کوئی مسئلہ نہیں. یار میری نیت تو ہے نا، میں کوشش تو کر رہا ہوں. اللہ کسی کی لیس للانسان الا ما سعی، وہ کہتا ہے میں انسان کی کوشش کو رائے گا نہیں جانے دیتا. انسان کو وہ چیز ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے. وہ کہتا ہے لا تخلف المیعاد، جو میں نے وعدہ کر لیا وہ اٹل ہے. مبشر شاہ کو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہے، مجھے ایک دن مل جانا انشاءاللہ. اور اگر بالفرض میری تقدیر میں ہے کہ میں اس میں کامیابی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ہوا، کوئی اور کر لے گا، اور کوئی کر لے. ہماری تو یہ دعوت عام ہے، یہ ضروری نہیں صرف بشر شاہ نہیں کرنا ہے، یا یہی کرے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سننے دیکھنے والا یہ گا تو کی شے میں، وہ بھی ٹھیک ہے. میں واقعی کچھ شے نہیں، بالکل زیرو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کر لیں، آپ قدم بڑھائیں، یہ کریں. مناظرے کے لیے ایک ادارہ ہونا ضروری ہے جہاں متکلمین تیار ہو. یہ جیسا حمزہ بھی آیا تھا، اس جیسے بچے ایک ایک مدرسے سے ایک ایک بچہ مل جائے، بس بڑا ہے. پورے پاکستان میں صرف 20 بچے، صرف 10 بچے ہی مل جائیں، چھڑ دیو یار، صرف 10. لیکن وہ باذوق محققین، وہ 10 مناظر اگر آپ نے دیے نا، 10 مناظر، چھڑ دیو گلنا. یا مناظرے تک، بشر شادی دوڑ مناظرے تک. تو یہ بات ہے. تو
कुछ भी करे, सोचे, कोई मशवरा दे। अच्छा ये लोग हमें मशवरे देते हैं, बड़े बड़े मशीर हैं भाई हमारे, जिन्होंने कुछ नहीं ना करना होंगे बेचारे ने, मशवरे बड़े मशवरे, इंज करो जी, इंज करो जी, इंज करो जी, इंज करो। ठीक है, सुन लेते हैं, हर एक की मैं सुनता हूँ, और एक अरसे की सुन रहा हूँ, करता वो ही जो मेरी मन में आता है, बस। ना इधर देखता हूँ ना इधर देखता हूँ, मैं अपने नप के रखता हूँ, चाहे कोई भी ना मेरे साथ हो, कोई टेंशन नहीं, फिर क्या होगी, हम तो है ना यार। तो ये कुछ थी, बात चल रही थी कि मुनाजिर कैसे बने, और हमजा कह रहा था कि वो बात करता हूँ तो अटक जाता हूँ, तो बात भूल जाती है। वो कोई नहीं, ये रुकावटें होती हैं, वो सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो मैंने आजज ने मशवरे दिए उन पर अमल करें, सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बात जो भूल जाती है, ये मेरे साथ भी पहले होता था। वो असल में होता ही है कि गिरफ्त नहीं होती उस मौजू के, वो दिल के अंदर अंदर से एक चीज होती है, पता नहीं यार ये बात सच्ची है कि झूठी है, पता नहीं, उस पे उसको एतमाद नहीं होता, खुद एतमादी नहीं होती। तो खुद एतमादी का ये तरीके सारे बताए हैं कि तहकीक, रिसर्च, बात ऐसी ठंडी कहो कि लोहे ते लकीर, फिर वो जड़ी गल कह दो जम जाना है ही इंज पुत्र आ इधर आ निकल, समझ आई कि नहीं, ये बात है। उस्ताद मोहतरम, ये जो इल्म मुनाजरा होता है या फ़न मुनाजरा होता है, इसमें उस्तादी शागिर्दी होती है या तहकीक बंदा खुद करके खुद सीखता है? उस्ताद के बगैर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं। उस्ताद एक तो वो उस्ताद होता है कि जिसके सामने बैठ के मकतब के अंदर आप जानू में तलमीज तय करते हैं। एक वो उस्ताद होता है कि किसी भी जरिए से उससे कोई चीज सीखी जाती है, वो उस्ताद। उस्ताद के बगैर कुछ नहीं। तो जिस भी फन, दुनिया का कोई सा भी फन है, कोई दुनियावी मामला है, उसमें उस्ताद लाजमी बनाए, उस्ताद के बगैर नहीं, मार खाएंगे, गिर पड़ेंगे कहीं। तो उस फन के मंजे हुए शख्स को अपना उस्ताद लाजमी बनाए, उस्ताद के बगैर। फिर उस्तादी और शिगिर्दी के भी कुछ लवाजिमात हैं, इस पर अब मैं बात करूं तो बात बड़ी तवील हो जानी है, अजानें भी हो रही हैं, तो नमाज भी पढ़नी है। मैं मुख्तसर करके फिर इजाजत चाहता हूं। वो हमारे उस्ताद जी ने बताई थी बात पहले दिन, कहा कि इल्म लेना है तो 3 चीजों का अदब करना पड़े। एक तो जिसको पढ़ रहे हो उसका अदब, यानी किताब का अदब करना, जिसमें पढ़ रहे हो उसका अदब करना है, यानी इदारे का अदब, और जिससे पढ़ रहे हो यानी उस्ताद, उसका अदब करना है। इन 3 चीजों का अदब करोगे तो तुम्हें इल्म मिलेगा, नहीं करोगे तो इल्म को नहीं लबना। आजज ने इन हाथों से अपने मदरसे की लटरीनें साफ की, कि यहाँ दीन के तालिबे इल्म पढ़ते हैं। यार कोई नहीं, अपना गंद भी तो बंदा धोंदा ही है ना। चलो इनकी खिदमत करने से हमारा सीना अल्लाह खोल देगा, सफाइयां करते रहे हम। मदरसे की जो समझ ले जलील तरीन जगह लटरीन ही है, और क्या उससे नीचे कौन सी जगह होगी यार। उस जिल्लत वाली जगह की सफाई कर, इल्म मिलेगा इंशाल्लाह। उसमें नफ्स कुशी होती है, तकब्बुर और ये चीजें दूर होती हैं, नफ्स की इस्लाह होती है,
اور غیبی طور پہ علم ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے اجازت دیں جی، رب رکھ، السلام علیکم رب رکھ، السلام علیکم۔ واہ جی واہ، مزیدار۔ چلیں فیضان بھائی، اب آپ کیمرہ کھول لیں۔ مجھے نا ضیاء بھائی سے نا جب بات ہونی، انہوں نے کہنا سامان اے ہے نا، اے والا والا لب، اچھا وہ حوالہ ڈھونڈنے لگ جانا ہم نے، وہ اتنی کتابیں چھانٹنی ہم نے، اتنی چیزیں چھانٹنی ہم نے، یعنی ہوتا ہے نا کہ وہ دلیل کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوران عثمان بھائی فزیکل یا پی ڈی ایف؟ ظاہری بات ہے میرے پاس لائبریری نہیں ہے، مجھے پی ڈی ایف میں تلاش کرنی پڑتی، نیٹ سے تلاش کرنی پڑتی، ایسے ہی جیسے استاد محترم بتا رہے مطبوعات ہیں وہ تلاش کرنے پڑتے۔ وہ پرانا ڈیٹا تھا نا میرے پاس، اب بھی استاد محترم کے پاس بھی وہ جو پرانا ڈیٹا ہے، اتنی تحقیق تھی ماشاءاللہ ان کی، وہ ڈیٹا لاس ہو گیا، اب آ جائے گا انشاءاللہ جلدی واپس۔ تو ہم نے نا وہ کتابیں ڈھونڈنی نا، تو یعنی کہ کچھ ہوتا ہے کہ جوابات موجود ہوتے ہیں، ان جوابات کو پھر پیش کرنا دوران مناظرہ۔ تو اس طرح پھر ضیاء بھائی کے ساتھ اور بھی یہ ساحل کالو بھائی آتے تھے، یہ کتابیں چھاننی شروع کرنی، تحقیق کرنی، تو یہ ایویں نہیں اتنے جوابات بنے ہوئے، یہ ایویں نہیں ضیاء بھائی کے سامنے ٹکتے نہیں ہیں، یہ ہم سب بھائیوں کی بیچ میں محنت ہے، حوالے تلاش کیے ہوئے ہیں، ان حوالہ جات کو کب پیش کرنا ہے، کیسے پیش کرنا ہے، وہ سارا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے۔ ابھی فیضان بھائی ابھی 1-2 دن پہلے بھی ایک حوالہ لے کر آئے تھے، اب جب ایک آدھا حوالہ بھی یہ تلاش کرتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے ان کی کتنی محنت ہوتی ہوگی، حالانکہ پی ڈی ایف ہے، پی ڈی ایف میں پھر مطبوعات میں جا کے حوالے تلاش کرنے۔ وہ جو نا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کرامات کے حوالے سے نا وہ ادھر آیا مرزائی، اس نے چیلنج دیا کہ بھائی یہ اس کی اتھینٹسٹی، اس روایت کو صحیح کس نے کہا اور کس نے نقل کیا، اس کے راوی، وہ سارے نا مجھے بتاؤ۔ میرے پاس 2 دن تھے، تو پورا 1 دن لگ گیا صرف 4 حوالہ جات ڈھونڈنے میں۔ جب وقت ملتا میں کھول لیتا کتاب، پھر وہ راوی جو تھے وہ سارے ان کو کھولتا کہ کہاں کہاں پہ ان کے بارے میں جرح موجود ہے کہ نہیں موجود، کہاں پہ کوئی اگر جرح کرے تو کیا اس کے اوپر جرح ہے، وہ کرتے کرتے مجھے پورا 1 دن اور پھر اگلا دن بھی آدھا لگا۔ اور جب بات ہوئی اس مرزئی سے تو بات صرف 5 منٹ کی ہوئی، تو گفتگو کرنے کے لیے 5 منٹ گفتگو کرنے کے لیے 2 دن لگ گئے۔ تو یہ ہے کہ ڈبیٹر جو ہے، مناظر جو ہے، اس کے ساتھ بھی ایک فیلڈ جڑی ہوئی ہے، یہ تحقیق والی، کہ اگر اس کا تو روزانہ کی بنیاد پر اس کا کام ہے کہ اس نے ڈبیٹ کرنی ہے روزانہ ہی، تو ظاہری بات ہے اس کے پاس تحقیق کے لیے وقت کم ہوگا۔ تو پھر دوسرے جو معاون ہوتے ہیں، اس کے دوسرے مناظر معاون ہوتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حوالہ جات تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ گفتگو، لیکن وہ ہوتی چیز انٹرسٹ کے ساتھ ہے کہ یہ یار چیز ہے، یہ چیلنج ہے، یہ انٹرسٹ ہے، تو اس پر میں نے نا یہ کام کرنا، تو وہ کام جو ہے وہ پھر دوسرے جو ہیں نا معاون جو ہیں وہ پھر مل جاتے ہیں، ہو جاتا ہے کام، ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ استاد محترم، السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ یار یہ وہ عثمان بھائی آئے ہوئے ہیں نا، تو آپ کی مہربانی ہے عثمان بھائی کی تصویر بڑی کر دیا کریں، میری نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی۔ اچھا تو تسی کیمرہ کھولنا ہوندا ہے؟ ہاں نہیں میں بس بند کرتا رہا، آدھے ٹائم نہیں میں کیمرہ کھولتا۔ اچھا وہ شکل چینج ہو جاتی ہے۔ یہی سمجھ لو، عرض میں یہ کرنا لگا تھا کہ نا میری جہاں تک کوشش ہوتی ہے نا کہ جو تحقیقات باقی جو علماء کرام نے کی ہوئی ہیں نا، میں ان تحقیقات کو لیتا ہوں، جو وہ ہے ریفرنسز وغیرہ دیے ہوتے ہیں، پھر میں نا انہیں اصل جو مطبوعہ ہوتے ہیں نا اس کے اندر تلاش کرتا ہوں۔ وہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مطبوعہ ساتھ نہیں دیے ہوتے، پھر وہ کتاب وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ 3-4 کتابیں جو ہوتی ہیں الگ الگ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، میں اسے تلاش کرتا ہوں، انہیں تلاش کر کے پھر ان کے اندر سے کسی ایک کتاب کے اندر وہی پیج نمبر لکھا ہوتا ہے،
تو اس کا پہلے صفحے کا میں بلکہ میری کوشش ہی ہوتی ہے میں نا پوری کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر لوں، پھر اس کے اندر سے پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ اور جو تیسرا صفحہ ہے جہاں سے میں ریفرنس نکالنا ہے وہ صفحہ جو ہے جو میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں تاکہ جب ڈیبیٹ وغیرہ ہو تو پھر وہ تب پیش کیا جا سکے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر دوسرے جو علماء ہیں ان کی تحقیقات کو لیتے ہیں تو پھر اصل مطبوعہ جات محنت لیکن کرنی پڑتی ہے ساتھ میں عثمان بھائی، کیونکہ وہ 4 4 5 5 بلکہ کئی کتابوں وہ کے 7 7 8 8 بھی ایسے ہی ہوتے ہیں حمزہ مطبوعہ بھائی جات نا، نا۔ جی جی ہاں جی، حمزہ بھائی کا تھوڑا سا وہ بتا رہے تھے نا بھول جاتے ہیں، تو یہ توقیر بھائی بھی آپ کو چھیڑ رہے ہیں، یہ آپ بھی بڑا بھول جاتا ہے۔ تے قیمہ لین گیا تے اتنے جا کے نام بھول گیا تے کہندا گوشت دے بھورے دے دو۔ کیسنگ دے دیو یہ دی مزے کی گل ہے، یہ جواب مینوں آتا جی، میں وہ بھول گئے ہیں۔ سمجھ گئے نا عثمان بھائی، پہلی گل ہے ویکھیا یہ آپ بھی بھول جاتا ہے۔ درفٹے غزال بات اچھا میں سیریس بات کرنے لگا تھا ایک عثمان بھائی، جو جتنی بات یعنی کہ استاد محترم سے ہوئی، استاد محترم نے جو ارشادات کیے، میرا یعنی کہ اس پہ یہ اخذ کیا میں نے نتیجہ کہ یعنی کہ ضروری نہیں کہ کوئی عالم فاضل یا مفتی ایک اچھا مناظر بھی ہو، مناظر ہونے کے لیے محقق ہونا اور ڈیڈیکیشن ہونا بہت ضروری، ایسے ہی ہے نا؟ یا یعنی کہ تھوڑا سا پتہ نو ہو اس ڈاؤٹ، کے مطابقت کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے اس کو۔ بالکل بالکل ہے وہ تو تبھی تو استاد محترم کہہ رہے ہیں نا کہ ان مدارس کے بچے نا وہ 10 12 ہی پورے پاکستان میں سے آ جائیں، تہیہ کر کے ارادہ کر کے سوشل میڈیا پہ آ جائیں، دیکھیں وہ پھر استاد محترم کیسی ان کی وہ ٹریننگ کروائیں گے، کریں گے، مناظرے سنیں گے اور دوران مناظرہ بتائیں گے، چیزیں بتائیں گے۔ یہ جو ہم گفتگو سن رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بڑی علمی گفتگو ہے، جنہوں نے تو علم حاصل کرنا ہو تو وہ کر لیتا ہے۔ تو یہ یہی چیزیں میں بتانے وہی لگا تھا کہ جب ہم استاد محترم کے پاس دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کھلا ہے اور ہم اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی حوالہ جات کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسلسل محنت ہے نا، یہ چیز جو جس نے سیکھنی ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ استاد کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ ہم فزیکلی تو ان کے تلامذہ میں سے شامل نہیں ہیں، شاگردوں میں شامل نہیں ہیں ہم، لیکن ایسے ہی ہے دیکھ دکھا کے۔ فیضان بھائی کیسے گفتگو کرتے ہیں، میں بڑی چیزیں نوٹ کرتا ہوں، تو یہ چیزیں ہیں، انہوں نے بس وہ فلاں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو انہوں نے چھیڑنا نہیں ہے۔ میری عادت ہے میں غیر ضروری بھی چھیڑ لیتا ہوں، وہ امپورٹنٹ چیزیں بھی چھیڑ دیتا ہوں، میں ساری بیچ میں مکس کر جاتا ہوں، لیکن ان کا طریقہ اپنا ہے، میرا کوئی طریقہ اپنا ہے۔ گل ہے کہ بس بندہ مل گیا نو لمبے پاؤ۔ مینوں لگ رہا عثمان بھائی نے گل سنی ہے۔ مان بھائی تسی یہ آکھو نا کیوں میں تقیر بھائی؟ یہ وڈے سارے رگڑ چھڑنا۔ عثمان بھائی مینوں یاد آ گیا، دجال یہ خنزیر نے کیا لکھا ہے یہ دیکھو۔ مینوں یاد آ گیا عمر نال جڑا مناظرہ ہویا سی، یاد ہے تانوں؟ ہاں بالکل عثمان بھائی کہتے ٹہر جا مینوں پڑھ لین دے، ایک میں بار صرف پڑھنا ٹھہر جا۔ جا تینوں میں دس لاں، ایک منٹ ٹھہر جا۔ فضان بھائی کہتے مناظرہ ختم ہو گیا کہ نہیں 1 منٹ مجھے دے دے، میں اے حوالہ پڑھ لیندے، چلو 2 حوالے پڑھ لیندے۔ تو آصف بھائی کی گفتگو کا اپنا انداز، شاہ جی کا اپنا انداز ہے، توقیر بھائی کا اپنا انداز ہے۔ سامنے نہیں کھلوندے آندے نے فیضان بھائی دے نال گل کر لان گے، عثمان بھائی مار دے گھٹ نے کسیٹ دے زیادہ نے۔ اچھا راتی کی ہویا جی فیضان بھائی، راتی وہ میں نام نہیں لواں گا، تہنوں پتہ چل جائے گا، قادیانی چڑھ گیا انہاں دی براڑ تے۔ قادیانی کہندا ہے سوال دا مینوں جواب دو جی کہ 72 جنمی نے تے 73واں جڑا ایک فرقہ انہاں دے وچوں ٹوٹل 73 تے ایک جنتی ہوئے گا، جنتی کیڑا ہے، او دا نام دسو یا دسو کہ وہ ہوئے گا کون۔ اچھا ہن ہر ایک دی اپنے اپنے ذہن دے مطابق جواب ہے نا، ہن انہاں دا ذہن کی ہے جی، او جی صلح کلیت وہی ہے ویچی، رافضیت بھی ویچی ہے، تفضیلیت بھی ویچی ہے، دیوبندیت بھی ویچی ہے۔ کہندا جی ساڈے نزدیک او جنتی فرقہ ہوے جڑا جنت دی طرف بلاندا ہوئے گا سارے نوں، جڑا جنت دی طرف بلا رہا ہوئے گا۔ اچھا وہ ہے تے وہ وچ رافضی ٹولے بھی سے، وہ کئیاں دے ایسے الفاظ تو بھی الفاظ جڑے نا
ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕਿ ਜੰਨਤੀ ਉਹ ਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ भी कैटेगरी। अच्छा कैटेगरी की है जी? अच्छा जी, जन्नत की तरफ बुलाने वाला जो है ना वो है, वो नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा के तरीक पर होगा। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਬ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਵਾਬ ਦਵੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੇ ਉਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੰਨਤੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੇ ਉਮਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦੇ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦੇ ਉਮਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਾਵਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਝ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ। ਜਵਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਡੱਬਾ ਤੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਡੱਬਾ ਤੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਡੱਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਲਸਟਰ ਨੇ, ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਕਲਸਟਰ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਕਲਸਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਭਾਈ ਹੋ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।